بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین فما تنفعهم شفاعة الشافعین وكما ورد في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة عماد الدین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، میں نے گزشتہ جمعہ کے اندر واقع معراج کو بیان کرتے ہوئے سفر معراج کی کچھ تفصیلات بیان کرتے ہوئے میں نے معراج میں عطا کیے گئے خداوند قدوس کی جانب سے 4 تحفوں کا بھی میں نے تذکرہ کیا تھا۔ عام طور پر لوگوں کو معراج کا ایک ہی تحفہ بتلایا جاتا ہے کہ نماز کا تحفہ ملا، لیکن میں نے گزشتہ بتلایا تھا کہ 4 تحفے ملے ہیں۔ حقیقتاً یہ 4 تحفے ہیں معراج کے: 50 وقتوں کی نماز، سورہ بقرہ کا آخری رکوع، شرک کے علاوہ ہر گناہ سے بخشش کا وعدہ، نیکی کے صرف ارادے پر 1 نیکی، اور نیکی کرنے پر 10 سے لے کر 700 تک نیکیاں۔ گناہ کا ارادہ کرنے پر کچھ بھی نہیں لکھا جائے گا، گناہ کریں گے تو صرف 1 ہی گناہ لکھا جائے گا۔ یہ 4 چیزیں معراج میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے سے آپ کی امت کو، رہتی دنیا تک کے انسانوں کو، ایمان والوں کو یہ 4 تحفے عطا کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان تحفوں کی قدردانی کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، معراج کے سفر میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بہت ساری چیزیں دکھلائی ہیں، بتلائی ہیں، سیر کروائی ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت کی بھی سیر کروائی ہے اور جہنم کا یعنی دوزخ کا بھی معائنہ کروایا ہے کہ کس گناہگار کو جہنم میں کیسی سزا ہوگی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے معراج میں ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا ہے، اور ہمارے نبی نے اپنے آنکھوں سے جہنم میں ان گناہگاروں کو، ان گناہگاروں کے سزاؤں کو دیکھ کر دنیا میں آ کر اپنے امت کو بتلایا ہے۔ معلوم ہوا کہ حضور کی بتلائی ہوئی چیزیں بالکل اپنے جگہ پر سچی ہوتی ہیں۔ میری اپنی باتیں غلط ہو سکتی ہیں، لیکن پیغمبر کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں اور آپ کی حدیثوں کے تعلق سے سند دی ہے۔ کیا ہے سند؟ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ حضرت محمد اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں بولتے، یہاں تک کہ ہم ان کی طرف وحی کرتے ہیں، یعنی اپنا پیغام ان کے دل میں ڈالتے ہیں تو اپنی زبان سے بولتے ہیں۔ معلوم ہے کہ حضور کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات اللہ کی بات ہے۔ نطق کے معنی آتے ہیں بولنے کے۔ لا ينطق عن الهوى، ہوا اپنی خواہش، کہ حضور اپنی خواہش سے، اپنے مرضی سے کچھ بھی نہیں بولتے، یہاں تک کہ ہم ان کے دل میں کیا کرتے ہیں، وہ باتیں ڈالتے ہیں تو حضور بولتے ہیں۔ اسی وجہ سے محدثین اور حضرات فقہاء نے لکھا ہے کہ وحی کی 2 قسمیں ہیں، ایک وحی مطلوع
اور دوسرے وحی غیر مطلوع، وحی مطلوع جس کی تلاوت کی جاتی ہے، یعنی اللہ کا بابرکت کلام قرآن مجید، اور وحی غیر مطلوع یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلا ہوا کلام جس کی تلاوت نہیں کی جاتی لیکن اس کا پڑھنا بہرحال باعث اجر و ثواب ہے۔ تو یہ دو چیزیں وحی کا درجہ رکھتی ہیں، ایک وحی مطلوع اللہ کا بابرکت کلام قرآن جس کی تلاوت کرنا عین سعادت ہے، جس کے ایک ایک حرف پر اللہ تبارک و تعالی 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور وہی غیر مطلوع اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلا ہوا کلام جس کو پڑھنا ثواب کا مقام رکھتا ہے، جس میں ہمارے لیے عمل کی بہت ساری راہیں اس کے اندر کھلتی ہیں۔ تو بہرحال محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کا مشاہدہ کروایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا جہنم کے اندر کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ناخن تانبے کے ہیں، بڑے بڑے ناخن ہیں ان کے، اور اپنے ان ناخنوں کے ذریعے سے وہ لوگ اپنے چہرے کو، اپنے سینے کو کھروچ رہے ہیں، اپنے تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں، کھروچ رہے ہیں، تکلیف ہو رہی ہے، زار و قطار رو رہے ہیں۔ تو اس موقع پر آپ کو بتلایا گیا کہ وہ آپ کی امت کے غیبت کرنے والے لوگ ہیں، اس لیے بھائیو کبھی ہم کسی کی غیبت نہ کریں، ورنہ قیامت کے دن یہی سزا ہوگی، یہی عذاب ہوگا کہ اپنے ناخنوں کے ذریعے ہم اپنے چہرے کو نوچ رہے ہوں گے، ہم اپنے سینے کو کھروچ رہے ہوں گے۔ غیبت کسے کہا جاتا ہے؟ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کی کوئی برائی اس کے پیٹھ پیچھے کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کسے کہا جاتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے کسی بھائی کے بارے میں، اپنے کسی بہن کے بارے میں اس کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کہنا کہ اگر وہ اس کو سن لیتا تو اس کو ناگوار گزرتا، تو یہ غیبت ہے۔ صحابی رسول نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر وہ بات اس کے اندر موجود ہو جس بات کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، جس برائی کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، اگر وہ بات اس کے اندر موجود ہو، حضور رحمت تبھی تو وہ غیبت ہے، تبھی تو وہ غیبت ہے۔ اور اگر وہ بات اس کے اندر موجود نہیں ہے جو تم اس کی پیٹھ پیچھے کہہ رہے ہو، تو حضور نے فرمایا کہ یہ تو الزام ہے، بہتان ہے، یہ تو اس کی سزا تو اس سے زیادہ سخت ہے۔ آج عام طور پر یہی ہمارا مزاج بن گیا، جہاں 1 سے 2 جمع ہو جاتے ہیں، کسی تیسرے کو ٹارگٹ کر کے اس کی ہمہ قسم کی برائیاں جو ہیں نہیں ہیں سارے اس کے تعلق سے کہہ دیتے ہیں۔ بھائیو اس سے اپنے زبانوں کو، اپنی مجلسوں کو اس سے محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم کسی کی پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہ کریں، نہ برائی کریں، نہ اپنے کانوں سے کسی کی برائی سنیں۔ اگر مجلس میں کوئی موجود ہو، بیٹھا ہوا ہو اور کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں شروع کر رہا ہو، تو بحیثیت مسلمان ہونے کا ہم صاف کہہ دیں کہ بھائی وہ تذکرہ چھوڑ دو، چلے کچھ دوسری باتیں، دوسرے ٹاپک پر آتے ہیں، دوسرا عنوان شروع کرتے، وہ چھوڑ دو، کسی کی برائیاں بیان کرنا اچھی بات نہیں، وہ شرمندہ ہوگا، آئندہ پھر کبھی آپ کے سامنے کسی کی برائی وہ نہیں کرے گا۔ ہم تھوڑا ہمت تو کریں۔ اسی کو کہا گیا امر بالمعروف نہیں عن المنکر، قرآن مجید متعدد مقامات پر ہے۔ کسی کو غیبت سے روکنا یہ بھی نہیں عن المنکر ہے، ثواب کا کام ہے یہ بھی، اور کسی کو اچھی بات بتلانا امر بالمعروف ہے، اس میں بھی اجر و ثواب رکھا گیا ہے۔ لیکن جب بات شروع ہو گئی ہے تو ہم بھی اس کی باتوں میں بات ملا دیتے ہیں، اور بالکل ہم بھی کسی اس کی بات ختم ہوتے ہم کسی دوسرے اور تیسرے آدمی کی بات شروع کر دیتے ہیں تاکہ مجلس گرم رہے اور
گفتگو کا سلسلہ جاری رہے. تو بھائیوں اپنے زبانوں کو بھی محفوظ رکھنا چاہیے کسی کی غیبت اور کسی کی برائی کرنے سے, اور اپنے دوستوں کی, اپنے گھر کی مجلسیں بھی اس سے خالی رکھنا چاہیے. آج بڑی عام طور پر یہ بلا ہو گئی ہے, جہاں بیٹھے ہیں تو کسی تیسرے کی شروع کر دیتے ہیں. مردوں کے مقابلے میں عورتیں اس سے بڑی زیادہ واقع ہوئی ہیں. جہاں عورتیں 2 سے 3 بیٹھتی تو کسی تیسرے اور چوتھے کو جو ہے نشانہ بناتی ہیں, اور گھنٹوں ان کی مجلسیں ہمہ قسم کی اپنے اس کے پیٹھ پیچھے برائیاں اور غیبتیں اور چگلیاں شروع کر دیتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جہنم کی وعید بیان فرمائی ہے. لا يدخل الجنت قطات کے الفاظ آئے ہیں. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. تو حضور نے جہنم میں دیکھا ان لوگوں کو جو دنیا میں لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں. حضور کو بتلایا گیا خاص طور پر تاکہ حضور اپنے امت کو بتلائیں, اور حضور کے بتلانے کی وجہ سے لوگ اس پر عمل کریں, اور حضور کی امت کے لوگ اس سے بچ کر جنت کے حقدار بنے تاکہ جہنم میں نہ جائیں. کچھ تھوڑی دور جانے کے بعد آپ علیہ السلام کو معراج میں بتلایا گیا کہ کچھ لوگوں کے پیٹ بڑے بڑے ہیں, بالکل مٹکوں کی طرح بڑے بڑے پیٹ ہیں ان کے, جس کے اندر سانپ زہریلے قسم کے اور زہریلے قسم کے بچھو بھرے ہوئے ہیں. اتنے بڑے بڑے پیٹ کے اٹھنا چاہتے ہیں تو اٹھ نہیں سکتے, اور تکلیف سے زار و قطار رونا شروع کر دیتے ہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود خوری کیا کرتے تھے, سود کے پیسے کھاتے تھے, سود کا مال کھایا کرتے تھے, یا سودی لین دین کیا کرتے تھے. بھائیو آج اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. نہ ہم کبھی سودی کاروبار کریں, نہ کبھی سود کا لین دین کریں. کچھ لوگوں کے تعلق سے مجھے معلوم ہے, بڑے افسوس کی بات ہے کہ بعض لوگوں کا پیشہ ہی وہ ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں اور دوسروں کو ٹکے واری فیصد کے مطابق کمیشن پر جو ہے لوگوں کو سود پر پیسہ اٹھا کر دیتے ہیں. الامان والحفیظ. بہرحال سود سود ہے, وہ حرام حرام ہے. وہ اگر آپ کے بدن کے پاس 100 روپے کا کرتا ہے, 100 روپے میں 99 روپے حلال کے ہیں, 1 روپیہ اگر اس میں حرام کا ہے, 99 حلال کے حرام کا 1 روپیہ, اور 100 روپے میں آپ نے کرتا خریدا, تو جب تک وہ کرتا آپ کے جسم کے اوپر رہے گا جب تک آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. اس لیے بھائیو بچنے کی ضرورت ہے, سود سے بچنے کی ضرورت ہے. بہت سارے ہمارے بھائی وہ ہیں جو غریب ہیں, بیچاروں کو ذاتی مکان رہنے کے لیے نہیں ہوتا, 1,00,000 2 لاکھ روپے کہیں سے آ جاتے ہیں تو اس 1,00,000 2 لاکھ روپے پر جو ہے سود کماتے ہیں. یا تو کسی کو کاروبار کرنے کے لیے دے دیتے ہیں کہ آپ اس پر کاروبار کریں اور ماہانہ ہم کو اتنا دے دیں. ایک شکل تو یہ, اور دوسری شکل یہ اختیار کر رہے ہیں مسلمان, 1,00,000 2 لاکھ روپے آ گئے, ذاتی مکان نہیں ہے تو کسی کا مکان رہن پر لے لیتے ہیں, اور مکان رہن پر لینے کے جا کر اس مکان میں رہ جاتے ہیں. شرعی اعتبار سے کسی کا مکان رہن میں لینا تو جائز ہے اور اس کو پیسے دینا بھی جائز ہے, لیکن جو چیز آپ نے رہن میں لی ہے وہ آپ کے پاس 1 2 سال کے لیے جو بھی معاہدہ طے ہو جائے, ان 2 سالوں کے لیے 5 سالوں کے لیے وہ مکان آپ کے پاس میں اس کی امانت ہے. جب تک وہ پیسے واپس نہیں کرے گا آپ مکان اس کو حوالے نہیں کریں گے. وہ مکان امانت ہے, آپ اس کو تالا ڈال کر رہیں گے, تالا ڈال کر مکان چابی اپنے پاس رکھیں گے, لیکن اس مکان میں رہ نہیں سکتے آپ. نہ وہ رہ سکتا ہے مکان مالک, نہ آپ رہن میں لینے والے اس مکان میں رہ سکتے ہیں, بلکہ وہ مکان خالی رہے گا. لیکن اگر رہن میں مکان لینے والا اور اس مکان مالک کو پیسے دینے والا اگر اس مکان میں جا کر رہتا ہے تو اس مکان میں جا کر اس کا رہنا سود ہے, سود.
سود حرام ہے۔ جائز ہونے کی کیا شکل ہو سکتی ہے؟ جائز ہونے کی شکل یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے مکان مالک کو 2 سال کے لیے 2 لاکھ روپے دیے ہیں، تو وہ مکان آپ کے لیے جائز اور حلال ہونے کی شکل یہ ہے کہ آپ ماہانہ مکان مالک کو کرایہ دیا کریں، تو وہ مکان میں رہنا آپ کے لیے جائز ہے۔ جب میں نے کچھ لوگوں کو یہ مسئلہ بتایا تھا، بعضوں نے برائے نام، جبکہ 5,000 10,000 روپے کا مکان ہے تو ماہانہ، چونکہ مول صاحب نے بولے کرایہ دینا ہے، چلو 500 روپے 1,000 روپے کرایہ دے دیتے ہیں۔ 10,000 روپے کا مکان اگر آپ نے 2 سال کے 2 لاکھ پر رہن میں لیا ہے اور کرایہ صرف 1,000 اگر آپ دیتے ہیں تو گویا کہ آپ ماہانہ 9,000 روپے سود کھا رہے ہیں۔ نہیں، آج اس مکان کا مارکیٹ میں جو کرایہ آ سکتا ہے اتنا کرایہ مکان مالک کو دینا پڑے گا، اور جب تک وہ مکان مالک آپ کے 2 لاکھ روپے آپ کو واپس نہیں کرتا اس وقت تک آپ مکان خالی نہ کیجئے، جائز ہے آپ کے لیے۔ لیکن جو معاہدہ ہے اس کے مطابق جو ہے وہ مکان آپ کے پاس میں رہے گا، لیکن آپ اگر اس مکان میں رہنا چاہتے ہیں تو مکان مالک کو آپ کو کرایہ دینا پڑے گا۔ لیکن آپ نہیں رہتے ہوئے، تیسری شکل، آپ نہیں رہتے ہوئے کسی دوسرے کو اگر کرائے سے رکھ رہے ہیں آپ، اور وہ کرایہ آپ نہیں کھا سکتے، وہ کرایہ بھی مکان مالک ہی کو دینا پڑے گا آپ کو۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں اور مسلمانوں میں یہ بڑی عام وبا ہو گئی ہے، 1,00,000 2 لاکھ روپے آگے ذاتی مکان نہیں ہے تو رہن میں رکھ لیا، جا کر فوراً اس مکان میں جا کر رہ جاتے ہیں۔ بعض لوگ یہ بہانہ کرتے ہیں کہ لائٹ بل بھر رہے نا، ہم لائٹ بل بھرنے کی وجہ سے، پھر لائٹ بل بھرے تو لائٹ استعمال بھی تو کر رہے نا آپ، تو اس طرف عام طور پر لوگوں کی توجہ نہیں جاتی، سود ہے یہ۔ تو میں جو بتا رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بہت سارے گناہگاروں کو جو دی جانے والی سزائیں بتلائی گئی ہیں، جہنم کی سیر کروائی گئی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو اس میں آپ نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن کے پیٹ بڑے بڑے ہیں، جس میں زہریلے سانپ اور بچھو بھرے ہوئے ہیں، اٹھنا چاہتے ہیں زمین سے اٹھ نہیں سکتے، زار و قطار رونا شروع کر دیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حیرت میں تھے کہ کون مجرم ہیں یہ لوگ۔ حضور کو بتلایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے سود کھور ہیں۔ اللہ پاک ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ سود ہے، سود سے جہاں تک ہو سکے اپنے دامن کو بچانے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے وہ لوگ جو گورنمنٹ سروینٹ ہوتے ہیں، سرکاری ملازم ہوتے ہیں، زندگی بھر حلال کھایا، انہوں نے زندگی بھر حلال کھایا، لیکن وظیفہ ہونے کے بعد، ریٹائرڈ ہونے کے بعد حرام خوری شروع ہو گئی۔ کیا شکل ہے اس کی؟ شکل یہ اپنا رہے ہیں بعض لوگ سرکاری ملازم کہ 5-25 لاکھ روپئے گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ ایک فنڈ آتا ہے باضابطہ، وہ لینا حلال ہے، لیکن کرتے کیا ہیں یہ لوگ کہ وہ 25 لاکھ 20 لاکھ روپئے جو ہے لے جا کر بینک میں فکس کروا دیتے ہیں، وہاں لے جا کر رکھ دیتے ہیں۔ اب 20-25 لاکھ کا جو ماہانہ بینک سود دیتی ہے، اس سود کے اوپر یہ بڈھا بڈھی زندگی گزارتے ہیں۔ الامان والحفیظ۔ ہاں، بینک میں پیسے رکھنا آپ کے لیے تو جائز ہے، لیکن بینک میں ہمارے رکھنے کی نیت مال کی حفاظت ہو، نہ کہ اس کے اوپر سود کمانا۔ لیکن اگر آپ نے اپنی رقم، اپنے پیسے بینک میں رکھے ہیں حفاظت کی نیت سے کہ گھر میں نہیں رہتے، چلو بینک میں رکھ دیں گے، لیکن بینک کے اپنے کچھ رولز ہوتے ہیں، بینک اپنے رولز کے حساب سے آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے بینک میں، آپ کے اکاؤنٹ میں جو سود کی رقم سال میں 3 مرتبہ جمع کرتی ہے۔ مثال کے طور 1,000 روپئے پر 3 مہینے میں، 4 مہینے میں 1 مرتبہ 100 روپئے آپ کے کھاتے میں جمع ہو جاتے ہیں۔ سال میں 300 روپئے آپ کے 1,000 روپئے پر بینک کی طرف سود جمع ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو سود کے پیسے بینک اپنے اصول کی، جتنی بڑی رقم ہوگی، جتنی زیادہ رقم ہوگی سود، اتنا زیادہ آپ کو سود ملتا ہے۔ تو سال میں 1 مرتبہ ایسا کرنا چاہیے، کوئی مہینہ فکس کر کے
کہ اپنے رقم جو حفاظت کے غرض سے رکھی ہوئی ہے اس کو چھوڑ کر مواقع سود کو وہاں سے اٹھا کر لا لینا چاہیے. اور بینک سے سود کی رقم اٹھا کر لانے کے بعد بغیر ثواب کی نیت کے، ثواب کی نیت بھی نہیں کر سکتے، بغیر ثواب کی نیت سے معاشرے کے کسی کنگال، غریب، بیمار، لا علاج آدمی جو پریشان حال ہے، ہندو ہو، مسلم ہو، کوئی بھی ہو، کسی کو بھی دے سکتے ہیں آپ، لیکن اس میں ثواب کی نیت بھی نہیں کر سکتے چونکہ سود ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج میں دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو ایسے چر رہے ہیں جیسے کہ جانور چرتے ہیں، گھاس بھی کھا رہے ہیں، کنکر اور مٹی اور پتھر بھی کھا رہے ہیں، کانٹے بھی کھا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو دیکھ کر حیرت کیا. آپ نے تو آپ کو بتلایا گیا کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے مالوں کے زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے، اپنے مال کی، اپنے روپے پیسے کی، اپنے سونے چاندی کے زکوٰۃ نکال کر غریبوں کو دینے کی چیز تھی، لیکن انہوں نے اصل مال کے ساتھ میں اپنے زکوٰۃ بھی کھا گئے. نہ کھانے کی چیز دنیا میں انہوں نے کھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہاں پر نہ کھانے کی چیزیں کھلا رہے ہیں. کانٹے کھانا انسان کی غذا نہیں ہے، پتھر اور کنکر کھانا، مٹی کھانا انسان کی غذا نہیں ہے، لیکن اللہ پاک یہ نہ کھانے کی چیزیں بھی وہاں کھلائیں گے ان کو. کب تک کھلائیں گے؟ قیامت تک. اب قیامت کے بعد کیا سزا دیں گے اللہ بہتر جانے. تو اس لیے محترم بزرگوں اور دوستو، سال میں ایک مرتبہ اپنے مال کی، اپنے روپے پیسے کی، اپنے سونے چاندی کی، اپنے کاروبار کی حساب لگا کر زکوٰۃ نکلتی ہو تو فوراً نکال دینا چاہیے، اور زکوٰۃ کے نکلے ہوئے پیسے ضرورت مندوں میں، محتاجوں میں، غریبوں میں تقسیم کروا دینا چاہیے. ہاں اس میں ثواب ہے، زکوٰۃ کے پیسے دینے میں ثواب ہے، دینا چاہیے، لیکن اصل روپے پیسے کے ساتھ میں زکوٰۃ بھی کھا جانا. خاص طور پر ہماری گھر کی خواتین برسوں سے زیورات پہن رہی ہوتی ہیں، لیکن اپنے زیورات کی وہ زکوٰۃ نہیں نکالتے. جیسے مردوں پر زکوٰۃ ہے، اسی طریقے سے عورتوں پر اگر ان کے پاس پیسہ ہے، سونا چاندی ہے، تو عورتوں پر بھی زکوٰۃ ہے. اور اگر نہیں نکالیں گے زکوٰۃ، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، تو قیامت تک اللہ تبارک و تعالی نہ کھانے کی چیزیں کھلائیں گے، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں اپنے آنکھوں سے دیکھ کر ہمیں بتلایا ہے. کچھ لوگوں کو دیکھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ان کے ایک طرف بہترین خوشبودار کھانا اور غذائیں پک رہی ہیں، تیار ہے، شاندار قسم کی اعلیٰ کوالٹی کی غذائیں اور گوشت رکھا ہوا ہے، بھنا ہوا ہے، اور ایک طرف ہے کہ انتہائی بدبودار سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے. یہ لوگ صاف ستھرے خوشبودار کھانے اور گوشت کو چھوڑ کر یہ بدبودار سڑا ہوا گوشت کھانے لگ جاتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حیرت ہوئی کہ کون مجرم لوگ ہیں یہ، کون بدنصیب لوگ ہیں یہ. تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بتلایا گیا کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے امت کے زناکار لوگ ہیں. بیوی کے شکل میں حلال چیز ان کے پاس موجود تھی، حلال علاقہ ان کے پاس موجود تھا، صاف ستھری چیز ان کے پاس موجود تھی، لیکن حلال صاف ستھری چیز کو چھوڑ کر گندی جگہ پر جا کر اپنا گندا کام انہوں نے کیا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے گندے لوگوں کو قیامت تک گندی چیزیں کھلائیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے کبھی نہ ایسا عمل کرنا چاہیے، نہ کبھی اس قسم کی بات ہمارے ذہن میں آنا چاہیے. لیکن آج اس قسم کے بڑی چیزیں عام ہو گئی ہیں معاشرے کے اندر، اور اس کی سب سے بڑی وجہ اپنی اولاد کے وقت پر نکاح نہ کرنے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں عام. اور بھی وجوہات ہیں، نہیں کہا جا سکتا. تو ان تمام وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اپنی اولاد کی وقت پر شادی نہ کرنا، جس کی وجہ سے یہ برائیاں عام ہوتی چلی جا رہی.
چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو. اسی وجہ سے حدیث شریف کے اندر ہے کہ اگر لوگ اپنے اولاد کے وقت پر شادی نہیں کرے اور وقت پر شادی نہ کرنے کی وجہ سے یہ اولاد اگر کہیں جا کر گناہ کرتے ہیں تو جہاں گناہ کرنے والے کو گناہ ہوگا ساتھ میں ان کے ماں باپ کو بھی گناہ ہوگا. تو بہرحال یہ زنا کاری سے تو ہر مسلمان کو بچنا چاہیے. کبھی اس قسم کا وسوسہ بھی ہمارے ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر کہیں اور جا کر میں اپنی خواہش پوری کروں. تو اس قسم کی سزائیں بھی ہمارے نبی علیہ السلام کو دکھلائی گئی. حضور پاک علیہ السلام کو جنت کا بھی معائنہ کروایا گیا. آپ علیہ السلام کے لیے جنت کا دروازہ کھولا گیا. آپ جنت میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک جگہ بڑا قبہ بنا ہوا ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور پاک علیہ السلام نے خواہش کی کہ میں اس قبے میں داخل ہو جاؤں, اندر جاؤں اور دیکھوں تو صحیح اندر کیا ہے. تو لیکن اس پر تالا لگا ہوا تھا تو آپ کو بتلایا گیا کہ اس کا تالا کھولیے. تو چونکہ حضور کے پاس اس کی چابی نہیں تھی چنانچہ آپ کو بتلایا گیا کہ اس قبے کے تالے کی چابی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. چنانچہ حضور پاک علیہ السلام جیسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے لگے تالا کھل گیا, دروازہ کھل گیا. حضور علیہ السلام اندر قبے میں داخل ہو گئے. دیکھا کہ اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے جلی حروف کے اندر, اور اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 4 جگہ سے جنت کی عظیم الشان 4 نہریں بہ رہی ہیں. بسم اللہ کی میم سے پانی کی نہر بہ رہی ہے, اللہ کے ہاتھ سے دودھ کی نہر بہ رہی ہے, رحمان کے نون سے شراب کی نہر بہ رہی ہے, رحیم کی میم سے شہد کی نہر بہ رہی ہے. اور ہر جنتی کو جنت میں داخل ہونے کے بعد ان 4 نہروں سے پلایا جائے گا, جتنا چاہے وہ پیے. جنت کی شراب میں لذت تو ہے لیکن نشہ نہیں ہے. دنیا کی شراب وہ گندی بھی ہے, ناپاک بھی ہے, اور جو لوگ اس شراب سے بچ کر زندگی گزارتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شراباں طہورا پلائیں گے, جس کا قرآن کریم میں بھی ذکر آیا ہے. انتہائی پاکیزہ لذیذ لذت آمیز سونٹ کی آمیزش کی ہوئی شراب پلائیں گے. اللہ پاک ہم سب کو اس سے بہرہوار فرمائے, مالا مال فرمائے. لیکن شرط یہ ہے کہ اس سے بچا جائے دنیا کی شراب سے. نبی کریم علیہ السلام کی طرف صدا آئی, آپ کو بتلایا گیا کہ آپ کو جو بھی امتی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا وہ ضرور ان نہروں سے بھی پیے گا. اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم باضابطہ ایک اللہ کے بابرکت کلام قرآن کی آیت بھی ہے, اور جو کام بھی اللہ کے بابرکت نام سے شروع کیا جاتا ہے اور وہ کام آسان ہو جاتا ہے, اس کام میں برکت آنے لگ جاتی ہے. اس لیے چاہے دین کا کام ہو چاہے دنیا کا کام ہو, کوئی بھی کام جب شروع کریں ہم تو اللہ کا نام لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنے گھر کا تالا بھی کھول رہے ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے, اپنے دکان بھی کھول رہے ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے. اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بڑی برکت رکھی ہے. تو بھائیو یہ سزائیں جو میں نے بتلائی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے گناہ گاروں کی جہنم میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ہمیں بتلائی ہیں. اس لیے ہم ایمان والوں کو چاہیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے, یہ دنیا چند روزہ زندگی ہے, نہ جانے کب یہ چراغ ہماری زندگی کو گل ہو جائے اور ہم منو مٹی کے نیچے جا کر دفن ہو جائیں. کوئی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. تو اس زندگی کو انتہائی صاف ستھری زندگی گزاری جائے, بے داغ زندگی گزاری جائے, شریعت و سنت کے مطابق گزاری جائے, نہ کسی کی حق تلفی کی جائے نہ کسی پر ظلم و زیادتی کی جائے. ایسے ہی لوگوں کے لیے جو بے داغ صاف ستھری زندگی گزارتے ہیں بھائیوں, ایسے ہی لوگوں کے لیے جنت اور جنت کی لازوال نعمتیں تیار ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین۔